سوال یہ ہے حضرت، نیاز و فاتحہ لگوانا، مزارات پہ چادر چڑھانا، لیکن وہ نمازوں کو چھوڑ کر کے جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ اس کو حدیث و قرآن کی روشنی میں اس کا جواب دیں۔ ہم تقریر کرتے ہیں جیسے جمعہ میں، تو میں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ بھئی آپ نمازیں چھوڑ کر کے تم مزارات پہ چادر چڑھاتے ہو، یا جیسا کنڈے کی فاتحہ، شب برات کی فاتحہ، یا جمعرات کی جو فاتحہ لوگ لگواتے اپنے گھروں پر، اور جو میلاد وغیرہ یا جو تسبیح و وظیفے پڑھتے ہیں، نماز بغیر پڑھے یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں کہ نہیں؟ بس اتنی سی گزارش۔ امید ہے یہ سوال آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیں، اس وقت کے لحاظ سے یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس طرح کی بہت سی خرافاتیں ہمارے سنی مسلمانوں میں بھی پیدا ہو چکی ہیں۔ ہمارے اکثر سنی مسلمان صرف نیاز و فاتحہ کو ہی مکمل اسلام سمجھنے لگے ہیں۔ اس لیے اس سوال کا جواب جاننا ہر سنی مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ دیکھیں، اس سوال کا بڑا سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت و دشمنی رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آگے پروردگار فرماتا ہے، میرا جو بندہ فرض عبادتوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے ذریعے سے مجھ تک پہنچنا چاہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جو فرائض کی ادائیگی کے بغیر کسی دوسرے راستے سے مجھ سے قریب ہونا چاہے، مجھ تک پہنچنا چاہے، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے۔ آگے پروردگار فرماتا ہے، میرا جو بندہ نفلی عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ! یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو حدیث پاک کا جو یہ حصہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فرض عبادتوں کو چھوڑ کر جو بندہ کسی دوسرے راستے سے مجھ سے قریب ہونا چاہے تو یہ بات مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے ذریعے ہیں، لیکن ان تمام ذرائع میں سب سے خوبصورت ذریعہ، سب سے خوبصورت راستہ فرض عبادتوں کی ادائیگی ہے۔ یعنی فرض عبادتوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا ہے پابندی کے ساتھ۔ یہ سب سے خوبصورت راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے بغیر نفلی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کا ماخذ یہی حدیث پاک ہے۔ اب رہا حدیث پاک کا یہ حصہ کہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ نفلی عبادت کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر نفلی عبادت کرتا رہے تو ایسے بندے سے اللہ عز و جل محبت فرمانے لگتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ بندہ فرض عبادتوں کو چھوڑ دے، صرف نفلی عبادتوں کے پیچھے لگ جائے، مستحب اعمال کے پیچھے، مستحب کاموں کے پیچھے لگ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے پروردگار کو راضی کر رہا ہوں فرض عبادتوں کو چھوڑ کر، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں فرماتا ہے، بلکہ جو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مستحب عمل چاہے وہ کتنی بھی فضیلت والا کیوں نہ ہو، اگر وہ سنت موقدہ کے چھوٹنے کا سبب بنتا ہے یا کسی فرض یا واجب کے چھوٹنے کا سبب بنتا ہے تو وہ مستحب عمل نہیں رہتا بلکہ وہ برا عمل بن جاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ فرض عبادتیں جو ہیں وہ قرض کی مانند ہیں، یعنی جس طرح بندے پر قرض لوٹانا ضروری ہوتا ہے ایسے ہی فرض کا ادا کرنا لازم و ضروری ہے۔ بغیر قرض کو ادا کیے اگر آپ قرض والے کے پاس میں تحفے، تحائف، نذرانے وغیرہ بھیجتے رہیں گے تو مجھے بتائیں اس سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ یقیناً حل نہیں ہوگا۔ یقیناً وہ قرض والا آپ سے خوش اور راضی نہیں ہوگا جب تک آپ اس کا قرض واپس نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہ نیاز، نذر، یہ 11ویں، 12ویں یا کنڈوں کی نیاز یا شب برات کی نیاز یا 10واں، 20واں، 40واں، یہ تحفے اور نذرانے کے طور پر ہیں، اور فرض عبادتیں جو ہیں وہ قرض کی مانند ہیں۔ جب تک آپ فرض عبادتیں ادا نہیں کریں گے، جب تک آپ کے یہ تحفے، نذرانے، یہ نیاز نذر، یہ فاتحہ خوانی یا یہ اس طرح کے تمام مستحب اعمال یہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری ایام میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ عمر، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ کام دن میں کرنے کے ہیں، وہ اگر رات میں کرو گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، کچھ کام رات میں کرنے کے ہیں، اگر وہ دن میں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ فرض کو چھوڑ کر نفل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ جو لوگ فرض عبادتوں کو چھوڑ کر کے، نماز روزے کو ترک کر کے صرف نفلی عبادتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نیاز و فاتحہ کرنے کرانے میں 11ویں کی نیاز، 12ویں کی نیاز، یا شب بارات کی نیاز، یا رجب کے کنڈے، یا 10واں، 20واں، 40واں، یا اس طرح کے دیگر جو موقعوں پر جو نیاز و فاتحہ کی جاتی ہے، تو جو لوگ فرض عبادتوں کو چھوڑ کر، نماز روزے کو چھوڑ کر صرف مستحب کاموں کے پیچھے، نفلی عبادتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ان کی یہ نفلی عبادتیں، ان کے یہ مستحب اعمال، نیاز و فاتحہ کرنا فرض عبادتوں کو چھوڑ کر کل قیامت کے دن ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ یہ سمجھ کر اگر کر رہے ہیں کہ اس عمل سے ہم اپنے پروردگار کو راضی کر لیں گے، بڑے بڑے جلسے جلوس کرنے سے ہم اپنے پروردگار کو راضی کر لیں گے، نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، فرض عبادتوں کو چھوڑ کر، تو یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسے لوگ بڑی غلطی میں ہیں کہ جو فرض عبادتوں کو چھوڑ کر صرف مستحب اعمال پر فوکس کیے ہوئے ہیں، نفلی عبادتوں پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس کلپ کو ثواب جاریہ کے لیے آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔